علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج ہم آپ کو فقہ کی لغوی تعریف، فقہ کی اصطلاحی تعریف اور فقہ کا جو موضوع، فقہ کی غرض و غایت اور علم فقہ کا جو ماخذ ہے اس کے متعلق آپ کو بتائیں گے۔ یاد رکھیں، کسی بھی فن اور کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس فن کے ضروری مباحث اور صاحب کتاب کی احوال و کوائف سے واقف ہونا انتہائی ضروری ہے، تاکہ فن اور صاحب فن کی قدر و منزلت کے اعتبار سے اس فن کے سیکھنے اور اسے حاصل کرنے کا انتظام و اہتمام ہو۔ ہدایہ فن فقہ کی وہ مایہ ناز اور لاجواب کتاب ہے کہ اسلامی لائبریریاں کتابوں کی وسعت اور تصنیفات و تعریفات کی بے پناہ کثرت کے باوجود آج تک اس کتاب کی کوئی نظیر نہیں پیش کر سکی۔ روز تالیفی سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو وہ مقبولیت و محبوبیت عطا فرمائی ہے جو اس فن میں لکھی جانے والی کسی دوسری کتاب کے حصہ میں نہ آ سکی۔ فقہ میں وہ اہم موضوع ہے جس کے متعلق خلاصہ وغیرہ میں یہاں تک لکھ دیا گیا ہے کہ تعلم الفقہ افضل من تعلم معانی القرآن، اور کہنے والے نے کہا اذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقہ اولا باعتزاز فکم طیب یفوہ ولا کمسک وکم طیر یطیر ولا کبازی، یعنی اگر کوئی علم صاحب علم کے لیے ذریعہ صاحب افتخار ہو سکتا ہے تو علم فقہ اس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، اس لیے کہ بہت سی خوشبوئیں مہکتی ہیں لیکن مشک کی طرح نہیں ہوتی، اور بہت سے پرندے اڑتے ہیں لیکن باز کی طرح نہیں اڑ سکتے۔ امام محمد علیہ الرحمہ نے فقہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے اشعار کہے کہ تفقہ فإن الفقہ افضل قائد الی البر والتقوی واعدل قاصدی وکن مستفیدا کل یوم زیادۃ من الفقہ واصبح فی بحور الفوائد فإن فقیہا واحدا متورعا اشد علی الشیطان من الف عابد۔ کہتے ہیں اے مخاطب تم فقہ علوم حاصل کرو، اس لیے کہ علم فقہ صلاح و تقوی کا بہترین راہبر ہے اور سب سے زیادہ معتدل قائد ہے، اور فقہ کے چمن سے روزانہ خوشہ چینی کیا کر اور اس کے منفعت بخش سمندر میں غوطہ زنی کیا کر، اس لیے کہ ایک تقوی شعار فقیہ ہزاروں عبادت گزار لوگوں کے مقابلے میں شیطان پر بھاری ہوتا ہے۔ فقہ کے انہی خصوصیات و امتیازات کے پیش نظر فقہ کی تعریف، غرض و غایت اور موضوع وغیرہ کا جاننا انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ فقہ کی تعریف کیا ہے؟ جو فقہ لفظ ہے یہ فقہ باب کارما سے، یعنی کارما یکرم، فقہ یفقہ، فقہن کارما سے ہے، اور فقیہ فقہن باب سامیہ سے بھی آتا ہے، یعنی کارما سے بھی آتا ہے، سامیہ سے بھی آتا ہے۔ فقہ جب باب سامیہ سے آئے تو اس کے معنی ہے العلم بالشیء، کسی چیز کا جاننا سمجھنا، اور جب یہ باب کارما سے آئے تو اس کے معنی ہے فقیہ ہونا، سمجھدار ہونا۔ فقہ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اس کی اصطلاحی تعریف ہے العلم بالاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ المقتصب من ادلتها التفصیلیہ، یعنی احکام شرعیہ فرعیہ کے اس علم کو فقہ کہا جاتا ہے جو احکام کے تفصیلی دلائل کے ذریعہ حاصل کیا جائے۔ فقہ کا موضوع فعل المکلف ثوبا و سلبا، یعنی حلال اور حرام ہونے کے اعتبار سے مکلف کا فعل جو ہے وہ فقہ کا موضوع کہلاتا ہے۔ فقہ کی غرض و غایت الفوز بسعادت الدارین، دنیا و آخرت میں خوش بختی حاصل کرنا فقہ کی غرض و غایت ہے۔ علم فقہ کا جو ماخذ ہیں کتاب، سنت، اجماع اور قیاس، علم فقہ کے یہ جو چار ہیں یہ ماخذ ہیں۔